نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت کل شیء۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک عزیز رشتہ دار تھے، چچا لگتے تھے۔ ان کا تذکرہ مسلم شریف میں ہے۔ یہ ابتدا میں تو غریب بھی تھے بلکہ بد اخلاق بھی تھے۔ اپنے اعزاء اقارب اور رشتہ دار ان کو بہت برا سمجھتے تھے، ان کی غلطیوں پر انہیں تانگ کرتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ تنگ آ کے گھر سے نکل گئے کہ میں مرنے کو پھرتا ہوں، نہ آتے چھوڑتے ہیں نہ لوگ درگزر کرتے ہیں۔ تو ایک غار دیکھی اور اس ارادے سے غار میں گھسے کہ میں مر جاؤں تو اچھا ہے۔ تو دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا منہ کھولے کھڑا ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سوچ سے آگے بڑھے کہ چلو یہ مجھے کھانا ہی چاہتا ہے تو کھا لے۔ تو قریب گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سونے کا بنا ہوا ہے، اور اس غار میں اور بھی بڑا مال و متاع ان کے ہاتھ آیا۔ انہوں نے مال سمیٹا جو لے سکتے تھے، باقی غار کے منہ پر نشان لگایا جو اس دور کے مطابق یہ ہوتا تھا کہ یہ اب میری ملکیت ہے، کوئی اور میری اجازت کے بغیر کوئی چیز یہاں سے اٹھائے گا نہیں۔ واپس آئے تو پیسے کے سارے ہی دوست ہو جاتے ہیں، سارے اس کو اچھا سمجھنے لگ گئے، ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ اس نے بھی قبیلے پہ بڑا خرچ کیا، اپنے اعزاء اقارب اور رشتہ داروں پہ بڑا مال خرچ کیا، حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیں بیت اللہ میں اعلان ہوتا تھا بھائی عبداللہ بن جدعان کی طرف سے سخاوت ہوگی۔ بڑی بڑی دیگیں چڑھتی تھی، جو سخی بڑا ہوتا تھا اس کے برتن بھی بڑے ہوتے تھے کہ اتنی بڑی دیگ کہ اس کے سائے میں آدمی بیٹھ سکتا تھا۔ خوب مال چلتا تھا، لوگ اس کے مال سے فائدہ اٹھاتے تھے، غریبوں کا بھی فائدہ ہوتا تھا، مسکینوں کا بھی فائدہ ہوتا تھا، رشتہ داری بھی چلتی تھی۔ یہ میں نے تھوڑا سا پس منظر بتایا ہے تاکہ اگلی بات سمجھ آئے۔ مسلم شریف میں یوں ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عبداللہ بن جدعان ہیں، کان فی الجاہلیت لیصل الرحم ویطعم المسکین، یہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتے تھے، یعنی رشتہ داری کا بڑا لحاظ کرتے تھے، رشتہ داروں پہ انہوں نے بڑا خرچ کیا، مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ حل ذاک نافعہ، کیا وہ زمانہ جاہلیت میں یہ خرچ کیا ہوا اس کو کوئی فائدہ دے گا؟ ظاہر ہے اس کا ایمان تو ہے نہیں، عقیدہ تو اس کا نہیں ہے۔ خرچ کرنے والا ہے، صلہ رحمی کرنے والا ہے، مسکینوں کو کھلانے والا ہے، تو کیا حل ذاک نافعہ، یہ کام اس کو کوئی نفع دیں گے آخرت میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے گا۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ینفعہ، کوئی نفع نہیں دے گا۔ وجہ فرمایا انہو لم یقل رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس لیے کہ اس نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اللہ میری خطائیں معاف کر دے قیامت کے دن، میری غلطیاں معاف کر دے تاکہ میں قیامت کے دن کیا ہو جاؤں، صاف ستھرا ہو جاؤں۔ اس نے اللہ سے کبھی یہ درخواست نہیں کی، لہذا اس کا یہ مال و متاع خرچ کرنا بھی کسی فائدے کا نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ذہن میں رکھ لیں، جو بنیادی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس کی کوئی نیکی نہیں ہے، جس کا ایمان نہیں ہے اس کا کوئی عمل نہیں ہے، جو توحید کا قائل نہیں ہے اس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، بھلے وہ جتنی مرضی سخاوت کرتا رہے، جتنے مرضی صدقے کرتا رہے، جتنے مرضی وہ اچھے اخلاق سے پیش آئے، دنیا میں اس کو نفع ہو سکتا ہے، عزت مل جائے گی، شہرت مل جائے گی، لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں گے، لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔
توحید کا قائل ہونا ضروری ہے، شرک کی نفی ضروری ہے، ایمان باللہ ضروری ہے، ایمان بالآخرہ ضروری ہے، تب جا کے اس کی کوئی نیکی اس کو نفع دے گی، ورنہ اس کے کسی اچھے عمل کا اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جس کا ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان سلامت نہیں تو عملوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، زیرو ہے۔ اس کی یہ مثال آپ کے سامنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے یہ کبھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ کیا مطلب؟ جب وہ یہ کہتا نا کہ اے میرے رب میری غلطیاں معاف کر دے قیامت کے دن، تو اس کا مطلب ہے دو باتیں سمجھ آتی نا، کہ وہ رب کہتا تو اس کا مطلب ہے اللہ کو ماننے والا ہے، اسی کو پکار رہا ہے جس کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اور قیامت کا ذکر کرتا تو اس کا مطلب ہے اس کا آخرت پر بھی ایمان ہے۔ اب وہ یہ دو باتیں نہیں کرتا یا اس طرح دعا نہیں کی اس نے، تو اس کا مطلب ہے اس کا عقیدہ ٹھیک، اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو اعمال کیا؟ اتنی بڑی سخاوت ضائع ہو گئی۔ عرصے تک وہ سخاوت کرتا رہا، مال لٹاتا رہا اپنے قبیلے پر، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں واضح کیا ہے ہم غلطی کھاتے ہیں، بلکہ خود بھی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی غلط فہمی میں ڈالتے ہیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑی وسیع رحمت والا ہے، اللہ بخشش والا ہے۔ میرے بھائیوں یہ سب کچھ دنیا میں کرنے کا ہے کہ اللہ کی رحمت مانگیں، اس کی رحمت کے مستحق بن جائیں، اس سے سوال کریں، ایمان لائیں، اس کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کی رحمت تو وسیع ہے مگر تم اس کی رحمت کے مستحق نہیں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن پاک میں 9ویں پارے میں، انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے معافی مانگی۔ رب ذوالجلال نے واضح طور پر وہاں جواب دیا، اس کو بھی سنیے، موسیٰ علیہ السلام کا سوال بھی سنیے۔ وہ کہہ رہے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ یا اللہ ہمارے لیے بھلائی لکھ دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عذابی اصیب بہ من اشاء، میں عذاب تو اسے دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے ہر ایک کو میں عذاب نہیں دیتا، ہر ایک میری گرفت میں ہر ایک کو دنیا میں نہیں پکڑتا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ یہ نہیں کہا میں ہر ایک میری رحمت کا مستحق ہے، یہ نہیں کہا، یہ فرمایا میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ پھر سوال تو ذہن میں آتا ہے نا کہ ہر کوئی اس کی رحمت کا مستحق ہونا چاہیے، ہر ایک پہ اس کی رحمت برسنی چاہیے، اس کی رحمت تو ہر شے سے وسیع ہے۔ فرمایا بے شک میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، مگر میں لکھوں گا اسی کے لیے جو پرہیزگاری کرے گا، یعنی میری رحمت کا مستحق وہ بنے گا جو پرہیزگاری اختیار کرے گا۔ میری رحمت وسیع ہے مگر اس کا مستحق بننے کی شرط ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ وہ پرہیزگار ہونا چاہیے، یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، یعنی وہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، مالی عبادت بھی کرتا ہے۔ اور تیسری شرط کیا لگا دی کہ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ میری آیتوں پر ایمان رکھنے والا ہو۔ یعنی میری رحمت وسیع ہے، مستحق وہ بنے گا جو ڈرنے والا ہو، جو فرائض ادا کرنے والا ہو، حقوق العباد پورے کرنے والا ہو، میری آیتوں پر ایمان رکھنے والا ہو، وہ میری رحمت کا مستحق بنے گا۔ میری رحمت وسیع ہے مگر ہر کوئی میری رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ جو مومن نہیں ہے تو وہ مستحق کیسے؟ جو کافر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، یہ خود مایوسی میں گیا ہے، اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ اس کی رحمت تو موجود ہے۔ یہ ایمان لاتا تو اس کی رحمت کے امیدواروں میں ہوتا، جب یہ ایمان نہیں لایا تو اس نے مایوسی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ کی رحمت میں بھی کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ وہ جیسے ایک شاعر کہتا ہے نا کہ اس کے الطاف تو عام ہیں شہیدی سب پر، تو اس سے کیا ضد تھی؟ اگر تو کسی قابل ہوتا تو اپنے آپ کو مستحق بناتا، تو بھی اس کی رحمت کا مستحق بن سکتا تھا۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت وسیع ہے، لیکن تم اس کے مستحق بنے ہو کہ نہیں؟ ایمان لاؤ گے تو اس کے مستحق ہو، ورنہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں۔ کافر سے بڑا اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا تب تک رحمت وسیع ہونے کے باوجود وہ رحمت کا مستحق نہیں ہوگا۔ اس کی بخشش عام ہے،
بڑی وسیع ہے، لیکن جو ایمان نہیں رکھتا وہ بخشش کا امیدوار ہی نہیں ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ بھائی اللہ کی بخشش کا اعلان تو ہے مگر اس نے مانگی نہیں، اس نے سوال ہی نہیں کیا کہ اللہ مجھے بخش دے۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف مشرکین ہیں جنہوں نے مسجد حرام یعنی بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے، اور ایک طرف ایمان والے ہیں جو ایمان کے بعد عبادات کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد جیسا عمل کرنے والے۔ اللہ قرآن میں دونوں کا موازنہ کر کے بتاتے ہیں کہ ایک طرف یہ لوگ ہیں ایک طرف یہ لوگ ہیں۔ اب ذرا فرق سمجھنا، ان کے دو عمل بتائے، وہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں یعنی حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی، بڑی خدمت ہے، کتنے حاجی، اور ایک سال کی بات نہیں، عرصہ دراز سے یہ کام ہو رہا ہے، وہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے مسجد کو یعنی بیت اللہ کو تعمیر کیا، مسجد حرام کو، بڑی سعادت کی بات ہے، ویسے تو یہ بڑی نیکی ہے، اللہ کا گھر بنانا، اللہ کے گھر کی خدمت کرنا، تعمیر کرنا، یا اللہ کے گھر میں آنے والوں کی خدمت کرنا بڑا کام ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان والے، انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ان کا ایک عمل بیان کیا، ان کے دو عمل بیان کیے، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، بھلا کیا وہ لوگ جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے ہیں، وہ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا یہ ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں؟ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر خود جواب بھی دیا، صرف سوال کر کے میری اور آپ کی سوچ میں نہیں چھوڑ دیا، ورنہ آج آپ دیکھیں معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دھکے سے کافروں کو بھی شامل کرنے کو تیار پھرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہر شے سے وسیع ہے۔ شیطان کہتا ہے ہر شے میں تو میں بھی آتا ہوں، میرا رب آگے جواب بھی دیتا ہے لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں کا بیان کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان والے جو نہیں ہیں، ان کا عقیدہ جو نہیں ہے، وہ شرک کرنے والے ہیں، یہ ایمان لانے والے ہیں، لہذا شرک کے ہوتے ہوئے مسجد کی اور بیت اللہ کی تعمیر جیسا عمل بھی ضائع ہے، حاجیوں کی خدمت جیسا عمل بھی کیا ہے؟ ضائع ہے۔ لیکن اگر اللہ پر ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، تو پھر عمل تھوڑا بھی ہوگا تو وہ کیا ہے؟ قابل اجر اور قابل ثواب ہے۔ دیکھیں مختصر کروں، یہ تو عبداللہ بن جدعان کا ذکر ہے نا، یہ ایک سخی گزرا ہے، حاتم طائی کا نام سنا ہے، کتنا بڑا سخی تھا، اور سخاوت کیسی کہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ ایسا آدمی، اتنی سخاوت کہ 19 دفعہ سخاوت کی وجہ سے کنگال ہوا ہے، 19 دفعہ گھر میں جھاڑو پھیرا ہے، یعنی سخاوت کرتے خالی ہو گیا، پھر مال آ گیا، پھر سخاوت کر کے خالی ہو گیا، 19 دفعہ گھر میں کیا پھرا ہے؟ جھاڑو پھرا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، وہ بڑا سخی، مال خرچ کرنے والا، سخاوت کرنے والا، تو اس کو کچھ ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس نے جو چاہا وہ اس کو مل گیا، اس نے جو شہرت چاہی وہ اس کو کیا ہے؟ آج دنیا اس کو سخی کہتی، اللہ کے ہاں کچھ نہیں۔ اور اس کے جواب میں سنی ایک مثال پیش کروں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں تو مال جان سب کچھ لگایا دین پر، لیکن گھر میں جھاڑو صرف ایک دفعہ پھیرا ہے، جب وہ سارا مال لے کے حاضر کر دیا تھا غزوہ تبوک میں، اور پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ گھر میں ہاتھ پھیرا، سوئی تک نہیں چھوڑی، یہ محاورہ لکھا ہے، سوئی تک نہیں چھوڑی۔ جھاڑو پھیرا کہ نہیں پھیرا؟ بڑا فرق سمجھیے گا، یہاں حاتم طائی نے کتنی دفعہ جھاڑو پھیرا اور یہاں ایک دفعہ۔ میں موازنہ نہیں کر رہا کہ ابو بکر صدیق نے ایک ہی دفعہ مال خرچ کیا، نہیں، ساری زندگی خرچ کرتے رہے۔ میں کیفیت بتا رہا ہوں کہ جہاں 19 دفعہ گھر میں جھاڑو پھرا ہے سخاوت کی وجہ سے، یہاں ایک دفعہ سارا مال آیا ہے اور جھاڑو پھرا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امت مل کے بھی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
کتنا فرق ہے. کیوں؟ ایمان ہے. ایمان کے بعد ایک رتی بھی ثواب رکھتی ہے. ایمان کے بعد ایک ذرہ بھی پہاڑ کے برابر اجر رکھتا ہے. اور ایمان نہیں ہے تو پہاڑ بھی خرچ کر دے تو کوئی ثواب نہیں ہے. آج ہم ان باتوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں. وہ ٹھیک ہے جی، جو جہاں ہے صحیح ہے. اور میرے بھائی کل قیامت کے دن پتہ چلے گا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اپنے ایمان صحیح کیجئے گا، اپنے عقیدے صحیح کیجئے گا. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو عملوں سے بخشش ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہی نہیں ہے، وہ مایوس ہوگا. قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. کافر کے علاوہ اللہ کی رحمت سے کوئی بھی مایوس نہیں ہے. کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. ایمان والا ہوگا تو عملوں میں کمزوری بھی ہو تو کم از کم اللہ کی رحمت کا امیدوار تو ہوگا. اس لیے ایمان ضروری ہے، عقیدہ ضروری ہے، توحید ضروری ہے، شرک کی نفی ضروری ہے، ایمان باللہ اور یوم آخرت کیا ہے؟ ضروری ہے. اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ورنہ اتنی بڑی سخاوت بھی کیا ہو جائے گی. آج لوگ دیکھتے ہیں نا یورپ کو، تو بڑے رفائی کام کرتے ہیں وہ لوگ، بڑی ان کی ایجادات بھی ہیں، بڑے ان کے جناب رفائی اور فلاحی کاموں میں فنڈ بھی ہے، پیسہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا وہ بینیفٹ بھی اٹھا رہے ہیں، اس کا وہ فائدہ بھی لے رہے ہیں. آخرت میں ثواب کی بات کریں تو وہ حاتم طائی کے لیے نہیں ہے، عبداللہ بن جدعان کے لیے نہیں ہے، تو پھر کسی اور کے لیے بھی نہیں ہے. وہ ہے ایمان کے ساتھ مشروط. اللہ کی رحمت دنیا میں سب کو حصہ بقدر جثہ ملتی رہے گی. آخرت میں اللہ کی رحمت کا مستحق وہ ہوگا جس کا ایمان ہوگا، جس کا عقیدہ ہوگا، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہوگا. وہ اللہ کی رحمت کا کل قیامت کے دن بھی امیدوار ہوگا. ورنہ اللہ کی رحمت سے وہ کافر مایوس ہوگا جس کا ایمان اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا. یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما. قرآن و سنت کی سمجھ نصیب فرما، عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو کچھ صحیح سنا سنایا جا سکا اسے قبول فرما. یا اللہ ہم سب کی اسے اصلاح کا ذریعہ بنا، کامیابی کا ذریعہ بنا. یہ باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ہر دین اور نیکی کے کام پر، ہر اچھے کام پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ اپنی مدد و نصرت شامل حال فرما، اپنی رضا شامل حال فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ. جزاکم